الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال عبادات ہمارے لیے فرض فرمائے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ چیزیں تو حج جو ہے یہ کس پر ہے، کب ہے، کیسے ہے، معنی کیا ہے؟ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، حج کے معنی ہے لغوی معنی، یعنی زبان میں، ڈکشنری میں۔ لیکن اگر آپ اصطلاحی معنی، یعنی حج جو ہے اصطلاح میں کیا مطلب اصطلاح کا یہ مطلب ہے کہ یعنی ہم جو ہے حج کس کو کہتے ہیں، ہمارے نزدیک حج کیا ہے؟ حج جو ہے وہ خاص زمانے میں، خاص زمانے کا کیا مطلب؟ پورا سال تو 365 دنوں کا ہے، لیکن یہ 5 دن ہوتا ہے۔ حج کتنے دن ہوتا ہے؟ پورے سال میں۔ خاص جگہ میں، یہ نہیں کہ سلالہ میں ہوگا یا مسقط میں ہوگا، نہ، خاص جگہ ہے وہاں۔ مکہ جو ہے وہاں پہ، مکہ ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، ادھر ہی ہے۔ یہ نہیں کہ ساری جگہ میں ہوتا ہے، یعنی خاص ایام میں، خاص جگہ میں خاص افعال ہے۔ وہ کیسے ہے کہ مرد جو ہے 2 چادروں کا احرام باندھے گا، سب سے پہلے تو وضو کر لے یا غسل کر لے، یعنی دونوں چیزیں، غسل وضو سے بہتر ہے، لیکن اگر غسل نہیں کیا تو وضو سے بھی کام چل جاتا ہے احرام کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرد بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے لے گا، ایک نیچے باندھے گا جیسے وہ لنگی باندھتے ہیں، اور ایک جو ہے اوپر لے گا، اور سر کھلا رہے گا۔ جب آپ نے لبیک کہہ دیا تو آپ احرام میں آ گئے، یہ نہیں وہ تو احرام کی چادریں باندھو، کچھ نہیں ہوتا، اس کوئی چیز منع نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے لبیک کہہ دیا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد لبیک کہہ دیا، لبیک لبیک تو ابھی آپ احرام میں اب ہو گئے۔ پہلے تو احرام کی چادریں تھیں، اب آپ احرام میں ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ دونوں میں فرق ہے۔ آپ کے لیے جو خوشبو منع ہے، بال کاٹنا منع ہے، مرد کو بال چھپانا منع ہے، عورتوں کو بال کھلا رکھنا منع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرد اور عورتیں ایک جیسے، نہیں، فرق ہے، ان کا پردہ ہے مانا۔ مرد کے ٹخنے نظر آئیں گے، عورت کے چھپے ہوں گے، ان کے پردے کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ باتیں جو ہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ عورت کا احرام کیا ہے۔ مرد کا تو پتہ چل گیا کہ 2، ایک ادھر باندھے گا اور ایک ادھر۔ عورت کا یہ ہے کہ اپنا لباس، اپنا جو لباس ہے ستر والا ہے، سر جو ہے وہ صرف مسح کے لیے کھولیں گے۔ مسح کے لیے تو کھولنا پڑے گا، کیسے مسح کرے گا؟ وہ تو پھر سکارف کے اوپر مسح ہوگی۔ یہ اس کا احرام ہے بس۔ ہاں، چہرہ جو ہے، چہرہ چھپا ہوگا لیکن کپڑا نہ لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیپ سی ہوتی ہے نا، قبا جو ہوتا ہے کیپ، تو اس کا ادھر چھجا سا نکلا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جب آپ کپڑا ڈالیں گے تو کپڑا ایسے آئے گا، تو چہرہ چھپ گیا اور کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگتا۔ یہ ایک حل ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی آدمی کہے گا کہ آپ کہتے ہو کہ چہرہ پر کپڑا نہ لگے، اور دوسری طرف کہتے ہیں پردہ بھی کرو، یہ کیسے کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایسے کوئی چیز لے لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنا چہرہ کھلا رکھتے تھے، حج کے دوران کھلا رکھتے تھے، لیکن جب پرایا مرد آتا تھا تو ہم جو ہے اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پردہ حج میں بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حج میں پردہ نہیں، کیوں نہیں؟ پردہ ہے۔ تو پرائے مرد سے تو چہرہ چھپانا ہے، اور جب کوئی نہ ہو تو کھلا بھی رکھو، کوئی نہیں۔ جیسے بعض لوگ گاڑی میں جاتے ہیں تو چہرہ کھول لیتے ہیں اور چہرہ کھول لیتے ہیں،
کیونکہ وہ نظر نہیں آتے نا. ایک تو تیزی ہوتی ہے, دوسری یہ ہے کہ وہ کالے شیشوں میں ان کو تو باہر نظر آتے ہیں لیکن باہر سے کسی کو نظر نہیں آتا, تو اس وقت چہرے کھولنے کا تو نہیں, کیونکہ وہ چہرہ ان کو یہ کالے شیشوں نے چھپا دیا. اصل مقصد تو چھپا. یا کوئی گتا ہو تو بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں, ایسے گتا لے کے ایسے بیٹھے تو وہ بھی چہرہ چھپا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ پرائے مرد کو نظر نہ آئے. اور اگر کن کے چہرے میں کشش نہیں ہے, جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جھریاں پڑی ہیں وہ کوئی, تو ان کا چہرہ چھپانا بھی ضروری نہیں, ان کا چہرہ ویسے ہی چھپا ہے جھریوں میں. سمجھ میں آ گئی بات, تو وہ کوئی اتنا وہ نہیں. لیکن جہاں شیطان کا خطرہ رہتا ہے کہ اللہ نے حسن دیا ہے, اللہ نے تھوڑا ایسے کہ شیطان کا وار جو ہے وہ اس پہ آ سکتا ہے, تو ان کو چھپانا چاہیے. کسی کو مجبوری جدا ہے, جیسے ایک ڈاکٹر ہے, لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ پورا ہی کھول لے. وہ ایک انجیکشن اتنا سا لگاتا ہے, وہ کہتے ہیں سب تو غلط ہے, تو اس کے اوپر بھی لگ سکتا ہے. لیکن بعض بے احتیاط ہوتے ہیں, سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہٹا دو, یہ غلط ہے. اتنی سی سوئی لگانی ہے آپ نے, تو یہ پورا کیسے اتارو؟ سب جگہ سوئیاں لگائی ہیں, سوئی تھی نا. تو یہ جو ہے ایسے کہیں پر جہاں ضرورت ہے وہاں لگا دے, یا جو ہے چاروں طرف کپڑا ہو اتنی جگہ کو لگا دے. میں نے دیکھا ہے سارے بے احتیاطی, ہاں لیٹ جاؤ, یہ اتارو, یہ کرو. کیا اتارو؟ کیا آپ نے سارا انجیکشن لگانا ہے؟ ایک چھوٹا سا وہ کرنا. اور پھر دوسری بے احتیاطی ہے کہ جو انہوں نے پردہ کھینچا ہوتا ہے اس پہ بھی لوگ آتے جاتے ہیں. ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں, غلط ہے. آپ اس وقت بات کریں جب وہ باہر نکلا ہے, آپ اندر کیا کر رہے ہیں؟ دوسرے آدمی کا پردہ. چونکہ جو مسلمان ہیں ان کو پردے کے دوسروں کو پرواہ نہیں ہوتی کچھ بھی ہوتا. یہ ذرا دیکھ لیں. تو بیٹے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے وضو یا غسل, پھر کیا ہے مرد کے لیے 2 کپڑے, عورت کے لیے اپنا لباس جو باپردہ لباس. سمجھ آ گئی؟ دستانوں کی ضرورت نہیں, اتنا سمجھ آ گئی. اب آپ کہیں گے سٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ یار وہ چکر تو لگانے ہیں, ساتھ چکر دینے نہیں ہیں, یہ یاد رکھنا. چکر بعض لوگوں کو زبان نہیں آتی. میں ایک کو میں سکھا رہا تھا تو میں نے کہا یہ ہے وہ ہے, میں نے بعد میں سوچا کہ اس کو سمجھ آئی ہے یا نہیں, تو میں نے کہا سناؤ. تو اس کو چونکہ اردو زبان ہی نہیں تھی تو وہ کہتے ہیں وہ 7 چکر دینے ہیں نا. میں نے کہا چکر تو ساری زندگی دے چکے, اب چکر لگانے ہیں, لینے ہیں. سمجھ آ گئی. تو وہ سمجھا نہیں سکتے تھے. تو شروع کا یہ اب مسئلہ, اس کے 4 کونے ہیں, تو جو دروازہ جہاں پر ہے اس کے 7 والے کونے میں حجر اسود ہے. حجر کے معنی پتھر, اسود معنی کالا. یہ جب جنت سے آئے تو بالکل سفید تھا. کیا تھا؟ سفید تھا. اور لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چوس لیا ہے تو کالا ہو گیا. دیکھیے گناہ اتنے سخت چیز ہے کہ پتھر کو بھی کالا کر. پتہ نہیں ہمارے دلوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ہماری ان چیزوں کی وجہ سے. تو ایک تو یہ قیامت کے دن اس کی یہاں پر 2 آنکھیں ہوں گی. جیسے کیمرہ ہوتا ہے نا, وہ سب بٹن دبا تو پچھلی ساری چیزیں وہ ریپیٹ کرتے وہ لے آتا ہے پیچھے. جب آپ اس کو پیچھے کریں گے نا بٹن کو پچھلا, تو سارا دکھا دے گا. تو اس کا بھی ایسے سسٹم اللہ نے کیا ہوگا کہ وہ نظر آ جائے گا کہ یہ آدمی طواف کر رہا ہے, یہ بوسہ دے رہا ہے حجر اسود کو. یہ تو حجر اسود قریب ہے تو بوسہ دیں. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ رکھ کر کے, یہ آواز نہ آئے, ایسے آواز نہ آئے بوسے کی. بوسے کی ایسے ہوگے بس بس, سمجھ آئے؟ آواز نہیں ہے, یہ آواز کا نہیں ہے. اگر آپ دور ہیں تو آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ٹائپ ہے, مثلا آپ دور ہیں نہیں پہنچ سکتے تو وہ ڈنڈا لگا کے یہ کر لو. اگر آپ اور بھی دور ہیں کہ ڈنڈا بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی چیز, تو آپ ایسے بسم اللہ اللہ, پھر جو ہے الٹی طرف سیدھی ایسے آؤ گے. یہ خانہ کعبہ ہے نا, ایسے آؤ گے تو وہ حتیم جو ہے چھوٹی دیوار, اس کے باہر سے آپ آئے. 7 چکر لگانے ہیں, 1 2 3. جب 7 پورے ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے بتاؤ؟ 2 رکعت پڑھنے ہیں. اسے 2 رکعت طواف کے کہتے ہیں. مقام ابراہیم پر, مقام ابراہیم تو اتنی جگہ ہے تو کیسے لاکھوں دنیا کیسے, یعنی پورے حرم میں جہاں بھی آپ کر رہے ہو, اوپر نیچے کہیں پر پڑھیں وہ قبول ہے. 2 رکعت پڑھ لی, یہ واجب ہے, ضروری ہے, یہ پڑھ لیں.
اگر عصر کے بعد کی نماز ہے تو ظاہر ہے کہ عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں، تو آپ پھر مغرب کے بعد اس کو ادا کر لیں۔ اور عورتیں جو ہے نا گھس گھس کر مردوں میں نہ گھسیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، وہ غلط بات ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو عورتیں جو ہے کوشش کریں مردوں سے دور دور رہیں، اور یا ایسے وقت میں طواف کریں کہ جس وقت مرد کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پھر اوپر سے کریں، اوپر سے کریں۔ یہ طریقہ طواف ہو، 7 چکر کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر آپ نے سعی کرنی ہے، مثلا یہ کر کے ایسے برآمدہ ہے، ایسے جس طرف دروازہ ہے نا اس کے اس طرف سامنے، تو صفا ہے، جیسے قرآن میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہاں پر کافر بت رکھتے تھے، بتوں کو ہٹا دیا گیا، تو یہاں سے شروع کرنا ہے جہاں قرآن میں شروع کیا، قرآن نے صفا سے شروع کیا، تو ان چکروں میں اور ان چکروں میں فرق ہے۔ یہ جہاں سے شروع کیا ہے خانہ کعبہ کا، وہاں پہنچ کر 1 چکر ہوگا، لیکن صفا مروہ کا ایسے نہیں ہے۔ صفا کا یہ جہاں سے شروع کیا تو مروہ تک 1 شمار ہوگا، پھر صفا تک 2 شمار ہوگا، تو پھر 7واں چکر پورا ہوگا کہاں پر؟ مروہ پر، وہاں بھی 2 رکعت پڑھنے ہیں، لیکن وہ 2 رکعت ضروری نہیں ہے۔ یہ جو طواف کے 2 رکعت ہیں، طواف کے اندر آپ نے جب شروع کر دیا تو لبیک ختم ہو جائے گا، لبیک ختم۔ ویسے طواف کرو لبیک پڑھو، لیکن عمرے کا یا حج کا طواف ہو تو اس میں لبیک ختم ہو جاتا ہے، لبیک نہیں کرنا۔ تو یہاں تیسرا کلمہ پڑھیں اور سعی میں چوتھا کلمہ پڑھیں۔ سعی میں جہاں سبز جگہ ہیں تو وہاں مرد دوڑیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے لیے دوڑی تھی، اللہ نے پھر زمزم کا نکالا پانی وہاں پر۔ تو یہ ایک عورت کے اس قربانی کو اللہ نے اتنا قبول کر لیا کہ ہر ایک تمام انبیاء، اس کے بعد صحابہ، اولیاء، نیک علماء، اچھے برے بادشاہ سب دوڑیں گے، سب دوڑیں گے، ایک عورت کا دوڑنا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے پڑھا سب دوڑیں، سمجھ آ؟ اب جب بال کاٹیں گے تو بال جو ہیں مرد جو ہیں منڈوائے گا، منڈوانے کا ثواب ہے، لیکن کٹا بھی سکتا ہے، کٹوا بھی سکتا ہے، سر نہیں کٹوائے گا۔ سر کٹ گیا تو پھر تو کیا کریں، کیا کٹے گا؟ بال کٹیں گے، اور بال کی کھال نہیں اتارنی۔ بالوں کو کرنا ہے کتنا؟ پورا منڈا دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا دی کہ ایک آدمی نے اپنی خوبصورتی کو، بال میں تو خوبصورتی ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی اللہ کے لیے ختم کر دی۔ اور اگر آپ نے کاٹنا ہے، بال منڈوانا نہیں ہے، تو 1 پوروا تو ہو اتنا، 1 اس سے کم نہیں کہ کینچی کوئی لے کے کڑک۔ میں تو بہت ڈرتا ہوں یہ جو حجام ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ اصلی تو ہوتے نہیں، پیسے کمانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ارے آپ نے کرانا، میں کان ایسے پکڑ لیتا ہوں کہ ان کان نہ کاٹتے، بغیر کان میں سلالہ پہنچ چکے تو لوگ کہیں کیا ہو، تو اس لیے میں نے پکڑے ہوتے ہیں اپنا کان، کہ جب دیکھتا ہوں کہ نیا ہے ایسا کرتا ہوں ایسا۔ اب کرو بھائی، سمجھ آئے؟ عورت نے گنجا نہیں کرنا اپنے آپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زینت یہ رکھی۔ اب جو ہے عورتوں کی جو بال ہیں پیچھے سے پکڑے گی، پیچھے سے بالوں کو پکڑے گی ایسے، جہاں جمع ہو جائیں گے ان کو اتنا دیکھو میری طرف، ایک اس سے گزر جائے، ایسے کر لو گے انگلی سے جتنا گزر، بس اتنے کاٹ لیں گے۔ اب جو چیزیں اس کے لیے منع تھی احرام کے دوران، کچھ چیزیں منع ہیں، جیسے بال کاٹنا منع ہے، عورت کو بال کھلا رکھنا منع ہے، مرد کو بال چھپانا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، مہندی لگانا منع ہے، یہ پاؤں کو بوٹ میں چھپانا منع ہے، یہ احرام ہے۔ اب جب آپ نے بال کاٹ لیے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ چیزیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کھانا منع ہے، بولنا منع ہے، چلنا منع ہے، جیسے آپ سلام پھیر دیں تو سب جائز، بات کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، چل سکتے ہو۔ اس طریقے سے جب آپ نے بال کاٹ لیے مرد و عورت نے، ایسے نہیں ہوں کہ آپ نے سارے بال کاٹ لیے اور لوگ انتظار میں ہوں کہ یہ حجن کب آئے گی، ہے نا، اور وہ آئی بھی ہے لیکن بال کاٹے ہیں، اب بسوں کی کھڑکی میں اس کے بال کٹے ہوئے ہیں سارے، تو یہ غلط ہے۔ شریعت خیال رکھتا ہے کہ تھوڑا فرق ہو ان میں، کیا ہو؟ فرق ہو، سمجھ میں آ گئی؟
تو یہ جو ہے یہاں تک عمرہ ہو گیا. کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. اور یہ عمرے کا طریقہ لکھتے ہیں کہ عمرے کا. اور جو آپ جائیں تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو جو نظر پڑے آپ کی پہلی نظر اس پہ دعائیں قبول ہوتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں لیکن اتنا سر بھی نہ جھکائیں کہ آپ گر جائیں. یعنی اس انداز سے آپ چلیں کہ کعبہ تو نظر نہ آئے لیکن آپ چل سکیں کعبہ, دعائیں آپ کی پوری ہو جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ دعائیں تو میری لاکھوں ہیں پھر ایک ایسی دعا پڑھ لیں جن کو جامع دعا کہتے ہیں. جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا, کیونکہ اس میں سارے آگے ساری دنیا کی بلائیاں دے دیں اور ساری برائیوں سے بچا دے اور آخرت کے عذاب سے بچا دے. تو اس میں سب کچھ آ گیا. تو یہ جامع دعا پڑھ لیا کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے. تو پھر انشاءاللہ حج کا کریں گے. حج کا چلتا رہے گا یہ.